میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آج آپ کو سنانا ہے۔ ویسے تو آپ نے کئی مچھلیوں کے بارے میں سنا ہوگا، خطرناک مچھلیوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں تک کو نگل جاتی ہیں۔ آج ایک بڑی عجیب و غریب مچھلی کی بات کرنی ہے، جس کے پیٹ میں ایک بڑے عظیم الشان انسان 40 دن تک رہے اور صحیح زندہ سلامت باہر آئے۔ اس ویڈیو میں ہم ان ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور توریت میں جونہ کے نام سے آیا ہے۔ آج جو واقعہ سننا ہے اس کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تک سمجھ لو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور دربارے باری میں گڑ گڑا کر گریاؤ زاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کروانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ تو میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہوزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 98، ترجمہ کنز الایمان: تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔
تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے۔ مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 to 148۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرع ڈالا تو دھکیلے ہوا میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا۔ اس سے ہم نے کیا درس حاصل کیا؟ نینوا والوں کی سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ اور استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ زاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دے گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے۔ لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ اور سلامت رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو کیسی کیسی آزمائشوں اور امتحانوں میں مبتلا کرتا ہے، مگر یہ امتحان، یہ آزمائش گویا ان کے درجوں کو، ان کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ان امتحان میں، ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس کس طرح کے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اب اگر آج آپ پر اور مجھ پر کوئی آزمائش آ جائے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبیوں کو کیسے کیسے طوفانوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا اور وہ اس پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کی وہاں بھی ثنا کرتے رہے، رب سے وہاں بھی مدد مانگتے رہے۔ ہم بھی کسی مشکل میں ہیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور اگر کوئی امتحان آیا ہے تو اس پر پورا اترنا ہے، شکوہ و شکایت کر کے اپنے ثواب کو ضائع مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین۔